اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اسپیرٹ گروپ آف کالجز اوکاڑا کیمپس۔ عزیز طالب علموں، اسلامیت لیکچر نمبر 2، آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ سورۃ حجرات کی آیات ہیں، پہلی 1 نمبر آیت سے لے کر 8 نمبر تک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ اس صورت کے اندر آداب نبوی کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ میں محمد اشفاق آپ سے مخاطب ہوں۔ سورۃ حجرات کا تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے۔ ان صورت کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے؟ حجرات جو ہے، حجرت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے چھوٹے کمرے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ذکر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حجرات کا ذکر ہے، کمروں کا ذکر ہے، اس لیے صورت کو حجرات کا نام دیا گیا ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں آداب نبوی یعنی مجلس کے آداب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ مقدم نہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سکھایا گیا ہے کہ کسی بھی کام کے اندر، کسی بھی فیصلے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنا، اس کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ جی ہم پڑھتے ہیں سورۃ حجرات کی آیت نمبر 1۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ سے، و رسول ہے، اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، واتقوا، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقینا اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تشریح کے اندر جائیں تو یعنی اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے، یعنی نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ جو ہے وہ ایک ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو آداب معاشرت سکھاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان سے آگے نہ بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ادب ملحوظ رکھنا چاہیے وہی ادب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، بلکہ انبیاء و رسول کا احترام دراصل اللہ تعالیٰ کا احترام ہے، اور ان کی توہین حقیقت میں اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ توہین ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مقام بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کے ساتھ عام انسانوں کی طرح معاملات اختیار نہ کرو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سے انسان سخت گناہگار ہوتا ہے، بلکہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر سورۃ النساء آیت نمبر جو ہے 65، اس کے اندر بیان فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ دل و جان سے اس کو تسلیم کر لیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اپنے معاملات کے اندر جو ہے ان کے فیصلہ کو فیصلہ کن جو ہے وہ سمجھیں، ایسے نہ ان کے فیصلے پر تنگ نظری کا اختیار کریں، تنگ دلی جو ہے وہ اختیار کریں، ایسا نہیں، بلکہ جو بھی ہو، چاہے ہمارے نفس کے خلاف ہو، ہماری ذات کے خلاف ہو، کسی چیز کے بھی خلاف ہو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جو ہے وہ ہمیں اہمیت جو ہے وہ دینی چاہیے۔ جی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو، فوق، اوپر، صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا، ولا تجہروا، اور نہ زور سے بولو، لہو، اس کے سامنے، بالقول، گفتگو میں، کجہر بعضکم لبعض، جیسے بلند آواز تمہارے بعد سے،
अन तहबता, ये ना हो कि ज़ाय कर लो, आमालकुम, तुम अपने अमाल, व अंतुम, और तुम ला तशऊरून, शऊर भी ना रखते हो। यानी ए ईमान वालो, ना अपनी आवाज़ों को बुलंद करो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से, वला तजहरू, ना ऊंचा करो, ज़ोर से ना बोलो, लहू, उसके सामने, बिलकौल कजहर बादिकुम लिबादिन, जैसे एक दूसरे के सामने बोलते हो। अन तहबता आमालकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाय हो जाएं और तुम्हें उसकी खबर तक ना हो। जी, आयत नंबर 2 के अंदर अदाब मजलिस जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किए गए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएं तो हमें किस अदब का जो है वो मुजाहिरा करना चाहिए। मजलिस नबवी को अगर इख्तियार करें तो ऐसा ना हो कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजलिस को इख्तियार करते हुए अपनी आवाज़ों को जो है वो बुलंद कर लें। यानी आगे बढ़ने से मुराद ये नहीं है कि चलने में आगे हो, आगे बढ़ने से मुराद ये है कि हम गुफ्तगू करें तो हमारी आवाज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बिल्कुल कम हो। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करें तो बात को टोकना नहीं चाहिए, पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कंप्लीट सुनना चाहिए, फिर जो है वो हम अपने आगे बात करें। आवाज़ बुलंद ना करना, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज़ बुलंद करना कितना बड़ा गुनाह है। अगर हम अदब का मुजाहरा नहीं करते, यानी गुफ्तगू में अगर सही बात भी कर रहे हों तो हमें अपनी आवाज़ों को जो है वो पस्त रखना चाहिए। आवाज़ों को जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बिल्कुल कम दर्जे पर जो है वो लेकर आना चाहिए, चाहे सवाल की सूरत में हो या फिर जवाब की सूरत में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता से असहाब रसूल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निहायत अदब से पेश आते थे, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सांस लेना भी गवारा नहीं करते थे कि कहीं बेअदबी का जो है वो मुजाहिरा ना हो जाए। बेतकल्फ़ी की ममानियत, बेतकल्फ़ी की ममानियत से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह बेतकल्फ़ी इख्तियार ना करो कि जिस तरह आपस में बेतकल्लुफ़ ऊंची आवाज़ में बात करते हो, कि क्योंकि नबी कोई आम आदमी तो नहीं होता, उसकी बेअदबी इंसान को गुनाहगार बनाती है और इंसान के अमाल को ज़िया कर देती है। ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, सूरत नूर आयत नंबर 63 के अंदर रसूल को ऐसे ना बुलाएं जैसा कि तुम एक दूसरे को बुलाते हो, यानी बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी जो है वो आवाज़ इख्तियार नहीं करनी चाहिए। तो आयत नंबर 2 का तर्जुमा यहाँ पर बामुहावरा आपकी स्क्रीन पर ये मौजूद है, इसको भी आप देख सकते हैं। आयत नंबर 3, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यगुद्दूना, पस्त रखते हैं, अस्वातहुम, अपनी आवाज़ को, इंद रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक, उलाइका, यही लोग हैं, अल्लज़ीना इम्तहना, अल्लज़ीना जिन्हें इम्तहाना यानी इम्तिहान लिया गया, आजमाया गया, अल्लाह ने, कुलूबहुम उनके दिल, लित्तक़वा परहेज़गारी के लिए, लहुम मग़फ़िरतुन उनके लिए बख्शिश है, व अज्रुन अज़ीम उनके लिए जो है वो बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो अजर तैयार किया हुआ है। अब देखिए आयत नंबर 3 के अंदर जो है वो क्या बयान किया गया है। अदब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समरा तक़वा है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अदब को इख्तियार करना जो है वो तक़वा का सबब बनता है। लोगों को फजीलत बयान की गई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब करते हैं और अपनी आवाज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पस्त रखते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों में शुमार कर लिया, और मुत्तकी वो शख्स होता है जो अपनी सारी ज़िंदगी खौफ खुदा में गुजारता है। वो ईमान का महज दावा नहीं करता, बल्कि उसकी ज़िंदगी, उसका अमली जो है वो सबूत होती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम यारिफ शरफ कबीरना, यानी ये हदीस पाक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज़्ज़त ना पहचाने, यानी उनको उनका मकाम जो है वो ना पहचान सके। अहले तकवा के इस अजर का जिक्र कुरान मजीद में जगह जगह किया गया है। सूरत अल-बकरा, सूरत लुकमान, इस तरह की दीगर आयात के अंदर भी तकवा का जो है वो जिक्र किया गया है। आयत नंबर 4, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून, जो लोग आपको हुजरों के पीछे से
ان الذین جو لوگ ینادون کا آپ کو پکارتے ہیں من ورائل پیچھے سے حجرات یعنی کمروں کے اکثرهم ان میں سے اکثر لا یاکلون وہ جو ہیں عقل نہیں رکھتے وہ بے عقل ہیں یعنی وہ جانتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 4 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے آداب کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر ذرا کچھ اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اقرا بن حابس آدمی کے ساتھ بعد از دوپہر مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو پکارنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ مطہرہ کے کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو قرآن حکیم کے اس حصے کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اس ماحول کو پیش نظر رکھنا چاہیے جس میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اس وقت اہل ایمان کے دو گروہ تھے، ایک گروہ تھا جو تربیت یافتہ تھا اور صحابہ مجلس نبوی کے اسرار رموز سے آگاہ تھے، لیکن اہل ایمان کا دوسرا گروہ جو تھا وہ تازہ مسلمان ہوئے تھے، ان کو اسلامی تہذیب اور اخلاق کی ابھی مکمل تربیت حاصل نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ انداز جو ہے وہ اپنایا۔ تو اس طرح کا انداز اپنانے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ ہم بھی کہیں جائیں تو ہمیں بھی اس طرح سے عمل جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، زور زور سے پکارنا نہیں چاہیے۔ جو آداب ہوتے ہیں کسی کے گھر جانے کے ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 5 کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اگر یہاں لوگ صبر کرتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکل آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کے لیے بہتر تھا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لیکن اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی آیت نمبر 5 کے اندر آیت نمبر 4 کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ بے تکلفی اختیار نہ کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ پکارتے اخرج الینا یا محمد کہ آپ ہماری طرف آئیے، بلکہ صبر کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ اب واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کیوں کہ وہ لوگ آداب نبوی کے متعلق صحیح طور پر واقف نہیں تھے، صبر کرتے تو بہتر ہے، انہیں اجر ملتا۔ اگر انہوں نے ایسا عمل اختیار کر لیا ہے پھر بھی اللہ رب العالمین ان کی کم عقلی کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں معاف کر دے گا۔ آیت نمبر 6، 7 اور 8 ان کے اندر جو ہے تحقیق احوال یعنی کسی بات کے متعلق تحقیق کر لینے سے متعلق جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم اگر تمہارے پاس آئے فاسقن کوئی فاسق بنا بین خبر لے کر فتبینوا تو اس کی جو ہے وہ وضاحت کر لیا کرو، اس کی جو ہے وہ تم تفصیل حاصل کر لیا کرو یا اسے فتبینوا تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا یہ نہ ہو کہ تم ضرر پہنچاؤ قومن کسی قوم کو بجہالت نادانی سے فتصبحوا پھر ہو تم علی ما فعلتم جو تم نے کیا نادمین اس کے اوپر شرمندہ۔ اس آیت کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر تحقیق کرنا ضروری ہے، یعنی کوئی بھی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ معاشرے کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی ہمیں خبر دیتا ہے تو ہم تحقیق کیے بغیر فائدہ مند ہوتی ہے تو اس سے فائدہ لینا شروع کر دیتے ہیں، نقصان دہ ہوتی ہے تو اس سے نقصان کسی کو دینا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بات تو ایسے تھی نہیں، بات اس طرح کی تھی، پھر ہمیں شرمندگی جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کوئی خبر لے کر آئے تو ہمیں اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، آیا شخص خبر دینے والا درست ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا اس کی مکمل ڈیٹیل حاصل کر لینی چاہیے، اس کے بعد کوئی عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب تحقیق ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اسلام قدم اٹھانے کا حکم دیتا ہے، اس کے بعد عمل اختیار کرنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی طرف کسی کو گورنر بنا کر بھیجا تو زکوٰۃ لینے کے لیے، تو انہوں نے آ کر وہ گئے نہیں، تو انہوں نے آ کر ایسی خبر دے دی کہ یا رسول اللہ وہ تو زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہتے، انکار کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے طرف ایک اور لشکر بھیجا، یعنی ان کو قتل کرنے کے لیے۔ تو جب راستے میں گئے تو پتہ چلا انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ ان کے پاس کوئی شخص گیا ہی نہیں تھا۔ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم، آیت نمبر 6 کہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ آیت نمبر 6 کا جو ہے وہ ترجمہ ہے۔ آیت نمبر 7 وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان فیکم تمہارے درمیان رسول اللہ اللہ کے جو ہیں وہ رسول ہیں۔
لو یطیعکم اگر وہ تمہارا کہا مانے فی کثیرن اکثر میں سے من الامر کاموں میں سے لعنتم البتہ تم ایذا میں پڑو یعنی تکلیف میں پڑ جاؤ ولکن اللہ لیکن اللہ حبب محبت دی الیکم تمہیں الایمان ایمان کی وزینتہ اور اسے آراستہ کر دیا فی قلوبکم تمہارے دلوں کو وکرہ اور ناپسند کیا الیکم تمہارے لیے الکفر کفر کو والفسوق گناہ کو والعصیان نافرمانی کو اولئک هم الراشدون یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 7 کے اندر ایمان کی مرغوبیت، جی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے مسلط کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے کو مسلط کرنا بالکل غلط ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے کو مسلط کرنا ٹھیک نہیں، اس سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ مثلا غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو درہ نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانا، جس کی وجہ سے ایک جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ اس کے اندر مسلمانوں کو دوبارہ بہت سارا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس طرح کسی عمل میں حضور کی رائے پر اپنی رائے کو مسلط نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے، چاہے وہ ہماری ذات کے خلاف ہو یا ہمارے نفس کے خلاف ہو یا پھر ہمارے عقل کے جو ہے وہ خلاف کیوں نہ ہو، ہمیں حضور کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ایمان کی مرغوبیت، اس بات کو واضح کر دیا گیا اس آیت کے اندر، اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو مرغوب بنا دیا اور کفر کو اس کے برعکس ناپسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تم کفر گناہ اللہ سے بغاوت کی طرف نہ جو، آخر میں فرمایا جن کے نزدیک اے ایمان محبوب اور کفر ناپسندیدہ ہے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو کفر سے نفرت کرتے ہیں اور ایمان سے رغبت رکھتے ہیں پھر اپنے ایمان پر استقامت دکھاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس کو حاصل ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں، ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسے باقی سب چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ اسے آدمی سے بھی محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، تیسرا یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے، اس سے صحابہ کرام کی عظمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ آیت نمبر 8 ہے فضل من اللہ و نعمتہ، فضل من اللہ اللہ کا فضل احسان و نعمتہ اس کا انعام ہے، واللہ علیم حکیم اللہ دانا اور با حکمت ہے، یعنی اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس اندر آیت کے اندر جو ہے وہ احسان خداوندی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے تمہارے دلوں کو ایمان سے منور کر دیا، کفر سے نفرت دل میں بھر دی۔ اب اس آیت میں ایمان کی محبت، کفر نافرمانی سے نفرت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا۔ یہ اللہ کا تم پر احسان نعمت ہے جو تمہارے دلوں کے لیے آب حیات ہے، اس لیے اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اللہ کا وہ کم ہے۔ اللہ یہ احسان قسمت والوں پر کرتا ہے، یعنی یہ احسان قسمت والوں پر کرتا ہے، جیسے قالت لهم رسلهم الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ان کے رسولوں نے کہا ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ مومن کے قلوب میں ایمان سے محبت، کفر سے نفرت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کرم کوئی اندھی بندر بانٹ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ نعمت عظمیٰ جس کو بھی دیتا ہے حکم کی بنیاد پر دیتا ہے، اور اس کا بھی پورا علم ہے کہ کون اس کا جو ہے وہ مستحق ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لم یزل سے کہ اس طرح کے احسان خداوندی جو ہیں وہ ہم سب کے اوپر ہوتے رہیں اور ہمیں ان احسان خداوندی کو جو ہے وہ جاننے کی، پہچاننے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔